حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے شریعت اتاری ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اسے عزت سے ہمکنار کرتے ہیں، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ آزمائشوں اور مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، ایمان والو اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے، ان کی باتیں، ان کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کے قانون نظاموں کو چلانے کے لیے ان سے رہنمائی، سیاسی، معاشی، اقتصادی سارے پروگرام تم ان سے لوگے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تم کیا سمجھتے ہو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارا مددگار کافی نہیں ہے؟ تم اپنے آپ کو اتنا بے بس اور کمزور کیوں مانتے ہو، کیوں پاتے ہو کہ کافروں کے سامنے سرنگوں ہوتے ہو اور ان کے نظام، ان کے قانون، ان کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کے طریقہ زندگی انہیں لیتے ہو؟ بل اللہ مولاکم، بلکہ وہ تمہارا سب سے بہترین مولا ہے، اس سے زیادہ طاقتور، شان و شوکت کا حامل، اپنے ماننے والوں کی مدد اور نصرت کرنے والا، کمزوروں کو طاقتور بنانے والا، گروہوں کو اٹھانے والا، گمناموں کو عزت اور شہرت عطا کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے کا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر تم اسے اپنا مولا مان لو، اس کا دیا ہوا نظام زندگی اختیار کر لو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، یہ جتنے مشرک ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہیں، کسی نے 33 کروڑ بتوں کو یا بظاہر فطرت کو یا اللہ کی مخلوق کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ عبادت میں شریک بنا دیا، کوئی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان دونوں ماں بیٹوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ عبادت میں شریک رکھتا ہے، کسی نے عزیر کو ابن اللہ کہہ کر علیہ السلام، عزیر سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کی بندگی میں اس کو شریک بنا لیا۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نہ مریم اللہ کی بیوی ہے، نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام تو اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کسی بھی اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے، خوبی و محاسن کے اعتبار سے، قوت و شان و شوکت اور قدرت کے اعتبار سے، حق کے بندگی کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے مشرک ہیں اگر تم اللہ کو مولا بنا لو اور سارے مشرکوں کے، سارے کافروں کے نظاموں سے اعراض کرو، بغاوت کا اعلان کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام ان مشرکوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے گا۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہیں آئے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان نہیں کیا گیا پہلے تمہیں معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، پہلے تمہارا یہ اچھا ہونا چاہیے، پہلے یوں ہونا چاہیے، پہلے وہ ہونا چاہیے۔ یہ جتنے فلسفے آج بیان کیے جاتے ہیں، ہم امریکہ کے سامنے دم نہیں مار سکتے کہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، کمزوری کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ کمزور رہے معاشی طور پہ، ساری دنیا کو للکارا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری دنیا کے خزانے رسول کریم کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ کمزوری مسئلہ نہیں ہوتا، ذہنی غلامی، معاشی غلامی، یہ نظر نہ آنے والی زنجیریں جب قومیں زیور سمجھ کے اپنے گلوں میں پہن لیتی ہیں، گردنوں میں اوڑھ لیتی ہیں، پھر یہ ذلت ہوتی ہے جو آج اس امت میں مسلط ہے۔
قرآن کہتا ہے بللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا مولا ہے، تمہیں دنیا سے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورتیں وہ پوری کرے گا۔ ناگوار شرطوں پر اپنی عزتوں کو رہن رکھ کے، اپنی املاک کو ان کے تصرف میں دے کر، اپنے غیرت مندوں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کر کے، پابا پچولا کر کے، قید و بند میں ڈال کے، تم چند ٹکے لے کے یہ جو کرپشن کی دیواریں اٹھاتے ہو، تمہیں اس کی حاجت نہیں رہے گی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، تم اللہ ذو الجلال والاکرام کو اپنا مولا بناؤ، وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے کمزوروں کی، بے بسوں کی، بے سہاروں کی مدد کی، اور ایسے کی اللہ کی قسم چشم کائنات اسے امیجن کرنے سے قاصر ہے، کوئی جسٹیفیکیشن دینا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے فرشتے اتارے ہیں، فرمایا 313 تم ہو، یہ لو 3000 ہم اتار دیتے ہیں، تم صرف تلوار اٹھاؤ گے، وار کرنا، گردنیں اتارنا، ان کے گھٹنے توڑنا، انہیں پیوندے خاک کرنا، تمہاری ذمہ داری میدان میں آنا، تلوار اٹھانا ہے، باقی کا کام ہم ہیں نہ کر دیں گے۔ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، 57 اسلامی مملکتیں ہم آنسو بہاتے ہیں، اور واللہ اس زمانے میں جو آج فلسطینیوں پہ ہونے والے ظلم پہ آنسو بہاتا ہے، میں اس کے ایمان کی بھی تحسین کرتا ہوں، میں اسے مبارک کے لائق سمجھتا ہوں، مگر نہ اتنی بھی پرواہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ مسئلہ سمجھ لو، یہ قوموں کا مسئلہ، ملکوں کا مسئلہ، سرحد پار کا، دوسرے تیسرے کا مسئلہ، اور یہ بھی سمجھ لو یہ جو اللہ نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر کافروں کے قانون مانو گے تو یہ تمہیں تمہاری اصل سے گمراہ کر دیں گے، تمہیں ایڑیوں کے بل پھرنے پر مجبور کر دیں گے، تم رسوا ہونے والے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ ہم نے ان کے قانون قبول کیے، یہ باؤنڈری لائن ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ تیرا ملک ہے، یہاں میرا آئین چلے گا، وہاں تیرا آئین چلے گا، یہاں سے وہاں میں ویزے کے بغیر جا نہیں سکتا، پرمیشنز ہوں گی، قانون لاگو ہوں گے۔ عجیب طرفہ تماشا ہے، ساری یورپین ریاستیں وہاں ویزے کی ضرورت ہے۔ یہ ویزا سسٹم کہاں سے آیا ہے؟ رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا ساری زمین اللہ ذو الجلال والاکرام نے میرے لیے مسجد بنائی۔ کب لیتے تھے صحابہ کرام ویزے؟ کوئی ویزا نہیں، نہ اسلام کی کوئی سرحد ہے، نہ مسلمان کے لیے کوئی سرحد ہے۔ یہ گندے رسوا کرنے والے نظام کافروں نے ایجاد کیے، تمہیں مجبور کرنے کے لیے، محدود کرنے کے لیے، تیرے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو پابند کرنے کے لیے، لوگوں تک اسلام نہ پہنچے، اس لیے یہ حد بندیاں، یہ باؤنڈری لائنیں، یہ سرحدیں، اس پہ ویزے کی مصیبتیں۔ وہ کتنی ریاستیں ہیں، 17 18 یا 20 22 ریاستیں، 30 کے قریب یورپین کنٹریز، ساری ان میں کوئی ویزا نہیں ہے، اور تو یہاں سے افغانستان جانا چاہے، سعودی عرب جانا چاہے، فرائض مذہبی کی ادائیگی کے لیے سفر کرنا چاہے تو ویزے کے بغیر جا نہیں سکتا۔ فلسطین کوئی اور ملک، فلسطین پاکستان ہے، فلسطین سعودی عرب ہے، فلسطین اسلام کی اولین قبلہ ہے۔ بیت المقدس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے 17 یا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ ہمیں گروہوں میں بانٹ دیا گیا، ہمیں مفادات میں تقسیم کر دیا گیا، یہ پاکستان کا مفاد ہے، یہ افغانستان کا مفاد ہے، اس میں عربوں کا مفاد ہے، اس میں مصر و شام کا مفاد ہے۔ اسلام کا مفاد، اللہ کی وحدانیت کے پیغام کا مفاد، محمد رسول اللہ کی عظمت و حرمت کے منوانے کا مفاد، ملت اسلام کا مفاد۔ ساری اسلامی مملکت ایک اسلامی مملکت، کوئی ویزا نہیں، کوئی پرمٹ نہیں، کوئی سرحد نہیں۔
کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ تجارتیں بھی ہوتی، جانا آنا بھی ہوتا، تب تک آسانیوں میں تھے۔ ہم نے ان کے قانون مانے، بہتری کے لیے مانے، اپنا فائدہ سمجھ کے مانے، فتنقلبوا خاسرین۔ آج وہ اکیلے اکیلے کو پکڑ کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، اور ہم سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اس پہ بھی بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، نہیں جی یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، انہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، جب ان کے پاس طاقت نہ تھی تو انہیں ان پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جب وہ اس قابل نہ تھے تو انہیں راکٹ فائر نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور میرے بھائیوں، راکٹ تو انہوں نے آج فائر کیے ہیں، چلے مان لیا کہ انہوں نے پہل کی ہے، لیکن یہ یہودی وہاں آئے کیا لینے تھے؟ میں تاریخ کی صداقت کی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اپنے ذہن کلیئر کرو، اپنے ایمانوں کے درپے نہ ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ فلسطینی پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اسلامی غیرت کا مسئلہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مومن کالجسد واحد، کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، اس استقا بعضہ استقا کلہ۔ اگر پوری روئے زمین پہ دور دراز کے رہنے والے کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو پوری ملت اسلام کو تکلیف ہونی چاہیے۔ مومن ایک دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا باعث ہوتی ہے، ایسے ہر ملک کا مومن دوسرے ملک کے مومن کے لیے تقویت کا باعث ہونا چاہیے۔ بیت المقدس سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سب سے پہلی کون سی مسجد اللہ کی زمین پہ بنائی گئی؟ فرمایا بیت اللہ، مسجد الحرام۔ اس کے بعد فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس۔ اللہ کے نبی فرق کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال۔ یہ دعویٰ اسی طرح سے باطل ہے کہ بیت المقدس کی اولین تعمیر جناب سلیمان علیہ السلام نے کی۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، یہ تو قرآن کہتا ہے نا، بیت اللہ کی تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور جناب سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے قریب 1000 سال بعد آئے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ 40 سال کے فرق سے اس کی تعمیر اول جناب آدم علیہ السلام نے کی، تعمیر ثانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پھر ان سے 1000 سال کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بلاوا آ گیا، مکمل کی جناب سلیمان علیہ السلام نے۔ میں ایک مختلف اینگل سے آج آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہودی کبھی بھی، مسلمانوں نے یہودیوں کو کبھی بیت المقدس سے بے دخل نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام یہ انہی کی طرف نسبت کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہیکل بنایا۔ صحیح حدیثیں آپ کے نبی کی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی، محمد الرسول اللہ اسے مسجد اقصی کہتے ہیں، اسے بیت المقدس کہتے ہیں، اسے ہیکل نہیں کہتے۔ وہ سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہے نا؟ اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ سودا کیا تھا، جس سے لین دین ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی، اس نے بعد میں انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی گواہ لائیں۔ اب کوئی گواہ موجود؟ جناب خزیمہ رضی اللہ عنہ اس وقت جب وہ گواہ طلب کر رہا تھا وہ موجود تھے، انہوں نے کہا جی میں گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی جیسے کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہوا، میں گواہ ہوں۔ اب وہ جھوٹا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی گئی۔
نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا خزیمہ آپ تو وہاں نہیں تھے جب ہماری بات چیت ہوئی تھی، آپ نے کس بنا پر گواہی دی؟ فرمایا آپ کی زبان سے جو سن لیا تو اب اور صداقت کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ سرور کونین فرماتے ہیں مسجد اقصی، بیت المقدس، یہودی لاکھ کہتا رہے کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے، وہ ہزاروں دلائل لائے، آج کا دانشور اگر یہودی کی لاجک کو قبول کر کے رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مسجد ہے، وہ کہتا ہے ہیکل ہے، اس سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو محمد رسول اللہ کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا؟ کوئی ہیکل نہیں بنایا گیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، وہ رب کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام سچے نبی تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سچا نبی آسمان سے بھیجا گیا رب کا نبی اللہ کی زمین پر وہ غیر اللہ کی پرستش کے لیے کوئی معبد تعمیر کرے؟ لمبی داستان ہے، پھر سمجھیے اور سنیے۔ یہودی وہاں آباد ہوئے، کب ہوئے، کس نے کیا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو وہاں سے نہیں نکالا، یہودیوں کو وہاں سے نکالا عیسائیوں نے۔ فلسطین پہ قبضہ کیا یہودیوں کو بے دخل کر کے عیسائیوں نے۔ اسلام آیا، یہ امت آئی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، اور مسلمانوں نے 16 ہجری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا اور لیا اپنے قبضے میں۔ یہودیوں سے کہ عیسائیوں سے، یہ فرق سمجھنے کا ہے۔ آج جو ہمارے بیچارے جنہیں پتہ کچھ نہیں ہے، نہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں، نہ اقوام عالم کے عروج و زوال سے واقف ہیں، وہ بیچارے بیٹھ کے لگے ہوئے پراپیگنڈا کرنے، نہیں جی یہ یہودیوں کا حق ہے جی، یہ ان کا ہے جی، ہماری امت کے لیے تو بیت اللہ ہے اور ان کے لیے یہ ہے، تو یہ ان کے لیے ہے تو اس کی دلیل کیا؟ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا ہے، کیوں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ ہیکل سلیمانی نہیں ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ سرور کونین ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پہ پہلی منزل یہاں کی ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی صفوں کی امامت کروا کے دنیا کو پیغام دیا ہے۔ جو بیت اللہ کا امام ہے، جو مسجد نبوی کا امام ہے، جو وہی مسجد اقصی کا امام ہے، بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں جس کی قیادت چلے گی، جس کا دین چلے گا، مسجد اقصی میں بھی اسی کا دین چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتداء میں تھے، داؤد و سلیمان علیہ السلام آپ کی اقتداء میں تھے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کو پیغام دیا ہے، مسجد اقصی بھی اسی کی ہے جس کی مسجد نبوی اور مسجد الحرام۔ نبی علیہ السلام کے سفر معراج کا زمین سے آسمان کی طرف اڑان بھرنے کا نقطہ آغاز مسجد اقصی ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ، وہ جو سنہری گنبد دیکھتے ہو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق نے آسمان کی طرف اڑان بھری تھی۔ اس یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا تھا۔ ہم نے اسے لیا 16 سن ہجری میں، اور لیا ہے عیسائیوں سے، یہودیوں سے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ واگزار کروایا تو عیسائیوں سے لیا، یہودیوں سے،
यहूदी रूए जमीन की बदतरीन मखलूक, मग़ज़ूब अलैहिम ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। ज़िल्लत, मस्कनत, तज़लील, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन्हें रुसवाए ज़माना बनाया। ये दर दर के धक्के खाते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के नतीजे में बरतानिया ने एक साजिश करके जब इस्लामी खिलाफत का इन्हिदाम हुआ, उस्मानी तुर्कों की खिलाफत को खत्म कर दिया गया, इसके नतीजे में एक साजिश रचा के ये गंद सारे जमाने का, ये निंगे इंसानियत, ये इंसानियत के नाम पे बदतरीन धब्बा इन्हें यहाँ ला बिसाया। रुए जमीन पे इनका कोई वतन नहीं था, कोई इनकी हैसियत नहीं थी, कोई सोशल स्टेटस नहीं था। मुसलमानों के दिल में खंजर घोंपा आलमी साम्राज्य कुव्वतों ने। इन नजैज इंसानों को वहां लाके एक हराम की रियासत पैदा करके वहां बसाया। मुझे उनसे गिला नहीं, वो दुश्मन है, मैं तो दुश्मनी करेगा। हमारे बेचारे अपने ना शरीयत का मजाज समझते हैं, ना इस्लाम की हकीकत समझते हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद जानते हैं। वो बेचारे कह रहे हैं नहीं वो यहूदियों का है, ये हमारा है। यहूदियों का कुछ नहीं है जमीन में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मेरे ऐलान नबूवत के बाद अल्लाह ने जो मुझे खसाइस दिए हैं उनमें एक ये है, सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया गया है। बहुत सारे इसके माना हैं। एक इसका माना ये है, जमीन पे कोई गिरजा नहीं होगा, कोई कलीसा नहीं होगा, कोई हैकल नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा, कोई पंडित पुरोहित नहीं होगा, कोई पोप पादरी रिब्बी नहीं होगा, सिर्फ मस्जिद होगी। अल्लाह के सामने जमीनें जमीनें सरबसजूद होंगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कामल इत्तिबा होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हम इनके कानूनों में झगड़े गए। वो जो शानदार निजाम जिंदगी रसूलुल्लाह दे के गए थे उसे छोड़ा। इनके बनाए हुए ज़वाबित, कानून, हुदूद उन्हें इख्तियार किया। फतनक़लिबू खासिरीन, जिल्लत और रुसवाई। सच्ची बात है, यहां वहां हर जगह पे उम्मत मुस्लिमा पिट रही है। कहीं पे कोई काफिर भी लड़ता हुआ नजर आता, मरता हुआ नजर आता। 1917 में ये नाजायज तौर पे यहां आके बिसाए गए। 48 में बाकायदा इसराइल की रियासत के कयाम का ऐलान किया गया। 67 में इन्होंने बैतुल मक़दस को आग लगाई और करीब एक सदी से ज्यादा, 4-5 साल ज्यादा हो गए हैं, फलस्तीनी बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं उलझता, उनके पास असलहा कितना है, उनके पास कितना है। सवाल जिम्मेदारी का है। बहसियत मुस्लिम, क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तमाशाई बन के रहना है? ये 57 इस्लामी हुकूमतें ये सिर्फ अपनी अवाम को रौंदने के लिए बनी है? ये लंबी चौड़ी फौजें, 1.5 अरब से ज्यादा मुस्लिम आबादी और इनके सारे वसाइल ये सिर्फ हरामखोरी के लिए बने हैं? ये अपनी मस्जिदों के, इस्लाम के शिआर के, बैतुल्लाह की बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ से कासिर है? याद रखो मेरे भाइयों, वल्लाह है मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अपने फ़हम बसीरत और ईमान की बुनियाद पर यह बात अर्ज करता हूं। हुकूमतें, मुस्लिम हुकूमतें, इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से शिआर का तहफ़्फ़ुज़ है। जो इस्लामी शिआर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता उसे अपना मुसलमानों की हुकूमत करने का कोई हक नहीं। मांग मांग के रोटी खाने वाले अपनों पे चढ़े हुए हैं। टीचरों को पकड़ के जेलों में डाल दो, जो बात करे उसे उठा के उसकी जुबान बंद कर दो, उसे गुम कर दो। जालिमों, तुमसे एक बयान इसराइल की मुजम्मत में ना दिया गया। तुम इस्लाम के नाम पे वजूद
वजूद पजीर इस मुल्क के मालिक बन बैठे। इतनी लंबी चौड़ी फौजें जोंकों की तरह चिमटे हुए तुम इस कौम के जसद से, जिस्म से तुमने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया। बारी बिल बिजली के अशियाए जरूरिया की गिरानी, आए दिन नई से नई मुसीबतें, और तुम्हारी हमीयत और गैरत कहां चली गई कि इन जालिमों को, अल्लाह के बागियों को, रब के नाफरमानों को, अंबिया के कातिलों के खिलाफ एक बयान तुमसे नहीं दिया जा सका। कयामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? हुकूमतें ना तुम्हारे पास रहेंगी, ना तुमसे पहलों के पास रहीं। तुमसे ज्यादा मजबूत कुर्सियों वाले आए जो कहते थे कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, न रहे, दुनिया में निशान इबरत बना दिए गए। तुम्हारा कल कोई नाम भी नहीं लेगा इंशाअल्लाह। जो दादे शुजाअत देते हैं, जो मैदानों में खड़े होते हैं, जो कटते हैं, जिनका खून गिरता है, जिनके जिस्म के परखचे उड़ते हैं, तारीख उन्हें याद रखती है। ना भी रखे तो आसमान पे एक तारीख मुरतब होती है, वो कभी उसे फरामोश करती। इंसानी तारीख में दौलतमंदों की कोई औकात और हैसियत नहीं है। तुमसे बड़े बादशाह फिरौन तुमसे बड़ा बादशाह था, करून के खजाने तुमसे ज्यादा थे। हामान और शद्दाद भी दुनिया में आए, नमरूद और अबू जहल भी आए, उतबा शैबा और वलीद भी आए। कितनों को लोग तहसीन के साथ याद करती, सब पे लानते बरसाई जाती हैं। हाँ, खालिद बिन वलीद भूखे पेटों लड़ता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पत्थर बांध के जादे शुजाअत देते थे, उमर बिन खत्ताब पत्थर के सिरहाने पे रातें बसर करते थे। अल्लाह की कसम, अपने हों के बेगाने उनकी अजमत को सैल्यूट करती है दुनिया। फराईन मिस्र के एहराम तारीख में पढ़ते हैं, ये फिरौन का एहराम है, ये फलां फिरौन का एहराम है। दुनिया के जो बड़े बड़े 7-8 उजूबे हैं, उनमें एक फराईन मिस्र के एहराम भी है। लोग देखने जाते हैं फिरौन की, वो जो आखिरी फिरौन मूसा था, उसकी वो लाश खनूत करके रखी हुई अल्लाह ने दुनिया के लिए निशान इबरत बना के रखी हुई है। हाँ, जाते हो देखते हो, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई महल शायद तारीख में तुम्हें नहीं ढूंढने से मिलेगा। उसके बैंक कितने थे तुम्हें नहीं मिलेंगे, उसके पास वसाइल कितने थे, चार्टर्ड तैयारे कितने थे, जगीरें इंडस्ट्री कितनी थी, कारोबार और वसाइल कितने थे, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह की कसम, तारीख इंसानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजमत का मुकाबला करने से कासिर है। वो बुलंद मीनार उसकी अजमत के, दुनिया निगाहें उठाए तो पगड़ियां गिरे। कोई महल नहीं था, कोई लंबी चौड़ी अपनी जगीर नहीं बनाई। हाँ, गैरत और शुजाअत के साथ जिया, दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है और इंशाअल्लाह हूरें उसका इस्तेकबाल करती है। ये जीना बेगैरती का जीना, बेहमियती का जीना, गज्जा का मुहासरा कर लिया जाए, उनका रोशन पानी बंद किया दिया, आसमान से कारपेट बमबारी होती है, तीसरा हिस्सा उसका पैबंदे खाक कर दिया गया, और मेरी आंख से एक आंसू ना टपके, मेरा दिल कपकपाए नहीं, मुझे एहसास तक ना हो, मैं सोचूं तक ना। मेरी फिक्र सिर्फ ये है, कल कितने कमाए थे और आज कितने कमाने हैं, कल क्या किया था, आज क्या करना है। बस इससे आगे मैं सोचने से कासिर हूं। कसम है पैदा करने वाले रब की, फिर एक जानवर की और एक इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। वो भी ये सोचता है कि सुबह हो गई है, आज चारा कितना मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे खाना है। इंसान भी अगर से यही सोचता है, कोई फर्क नहीं इंसान और जानवर। सुल्तान से किसी ने कहा आप बेचैन हैं? अल्लाह अकबर, आप बेचैन रहते हैं। फातेह मिस्र का बादशाह, फिर शाम पे इसने इख्तियार हासिल किया, सलीबियों को मार मार के शक्लें बिगाड़ दी उनकी। कोई एक मां का जना ऐसा नहीं था जो सुल्तान के सामने दम मार सके, इसका मुकाबला कर सके। इसके बावजूद लोगों ने देखा इतना बेचैन, सारा दिन घोड़े पे खड़ा होके वो क़यादत करता है इस्लाम के लश्करों की, फातेहीन की, मुजाहिदों की, अल्लाह के इन शेरों की, और रातों को सारी रात मुसल्ले पे तड़पता रहता है, बिलकता रहता है, अच्छे खेमे में सोता नहीं है, बेआराम बिस्तर पे लेटता है, ठंडे पानी से वो अपनी जिस्म को सैराब नहीं करता, अच्छे खाने नहीं खाता। कहा
سلطان یہ بے چینی کیوں ہے, تیری طبیعت میں اتنا اضطراب کیوں ہے؟ اللہ نے تجھے سلطانی دی ہے تو اس سے پہلے بھی تو تھے نا, آپ ایسے کیوں ہیں؟ فرمایا میں سلطان صلاح الدین ایوبی, اللہ اکبر, بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو, وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا بت رکھ کے اس کی پرستش کی جاتی ہو, وہاں ٹیمپل کلیسا بنائے جائیں, وہاں گرجے بنائے جائیں, وہاں صلیب کو پوجا جائے, سیدہ مریم کی مورتیوں کے سامنے سربسجود ہوا جائے, بت سجا کے اللہ کے گھر کو بتوں کے وجود سے ناپاک کیا جائے, اور سلطان اس کی آزادی کی بجائے ٹھنڈے پانیوں سے اپنے جسم کو آرام پہنچائے, آرام دہ بستروں پہ لیٹ کے وہ کم خواب کے مزے لے, تو اس سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے. جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا مجھ پہ آرام حرام ہے. تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے ایک جوان کو بستر مرگ پہ, 40 سال عمر ہے. ہمارے ہاں تو 25 سال تک بچہ بڑا ہی نہیں ہوتا, کوئی سیدھا کام نہیں کرے گا, کوئی عقل و موت اسے نہیں ہوتی. کہہ بھی دینا کہ حاجی صاحب ذرا صاحب وہ چھڈو جی ہجے نیانا ہے کھیلن دے دین. عمر کتنی ہوگی؟ 25 سال, ابھی بچہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں چلے گئے ہم؟ 40 سال عمر, خالد ابن الولید بستر مرگ پہ, اور ساتھیوں سے کہا دیکھو میری کمر سے ذرا کپڑا اٹھا کے دیکھو, خالد کی کمر پہ کوئی زخم تو نہیں؟ خالد کمر تو بالکل صاف ہے, کوئی زخم نہیں. فرمایا آؤ پھر اب میں تمہیں دکھاتا ہوں. دامن سے اپنا کپڑا اٹھایا, کہا سینہ دیکھو, کوئی 1 انچ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ لگا ہو. اور دنیا کو سبق دیا, لوگوں سنو, اگر جہاد کے نتیجے میں موت ضروری ہوتی تو خالد آج یہاں بستر مرگ پہ نہ تڑپ رہا ہوتا. میں نے 200 مار کے لڑے ہیں, 200 مار کے, ایک مار کا بھی ایسا نہیں ہے جس نے خالد نے کبھی دشمن کو پیٹھ دکھائی ہو, کمر پہ کوئی زخم لگا ہو. لیکن موت کہاں آئی؟ چارپائی پہ. غیرت اور شجاعت مند زندہ رہتے ہیں, مرتے وہ ہیں جو بغیرت ہوتے ہیں. اللہ کی قسم میں ایمان سے کہتا ہوں عمر زندہ ہے کہ غیرت کے ساتھ جیا. ہاں دنیاوی زندگی ختم کر کے چلا گیا, شہید ہو گیا, اللہ کی جنتوں کا مالک بن گیا, لیکن عمر کی سیرت زندہ ہے, عمر کا ایمان و عقیدہ زندہ ہے, عمر کا جذبہ و شجاعت زندہ ہے, ابن الولید زندہ ہے, سعد بن ابی وقاص زندہ ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہے. مردوں کو کتنے جانتے ہیں؟ ٹیپو سلطان تو زندہ ہے, اس کا کردار زندہ ہے. غیرت والی مائیں اپنے بچوں کو اس کی تاریخ سناتی ہیں. اور میر جعفر و میر صادق کہاں ہیں؟ بادشاہتیں, یہ پاکستان کیا ہے اس سے بڑی بڑی پورے برے صغیر کی بادشاہت, مغلوں کی بادشاہتیں. اللہ اکبر. واللہ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں میرے بھائیوں. بغداد کا سقوط ہوا, ہلاکو خان نے حملہ کیا. جاؤ پوچھ کے دیکھو, جو بڑے عقل مند اور سیانے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو اس وقت خلیفہ کون تھا مسلمانوں کا. اگر یہ مار کا لڑا ہوتا, ابو احمد المستعصم باللہ عباسی, آخری عباسی خلیفہ, اگر یہ ہلاکو کے مقابلے میں نکلا ہوتا, داد شجاعت دی ہوتی, گھوڑے پہ سوار ہوتا, لشکر کی کمانڈ کی ہوتی, ہلاکو کو مارتا یا اس سے مر جاتا, یہ تاریخ میں زندہ رہتا, اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں شہید قرار دیا جاتا, اس کی تعظیم کی جاتی. لیکن اب لوگ لعنتیں ڈالتے ہیں اور اس کے نام تک سے واقف کوئی نہیں.
اور معلوم ہے غداروں اور بے حمیتوں کے ساتھ تاریخ سلوک کیا کرتی. ابن القمی شیعہ تھا خبیث، رافضی تھا غالی، اس کا وزیر اعظم تھا جس نے ساز باز کی ہلاکو کے ساتھ، چنگیزی فوجوں کو رستہ دیا، اسلامی اساکر کو بغداد میں غیر مسلح کیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے ان درندوں کے سامنے کھڑا کر دیا، اور مسلمانوں کے میناروں کے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے بغداد میں. ایک دو دن نہیں، کئی ہفتے بغداد میں بہنے والا دریا سرخ ہو گیا مسلمانوں کے لہو کی وجہ سے. اتنی قتل کیا گیا، اتنا خون بہایا گیا. نہ ابن القمی بچا اور نہ یہ بے حمیت بادشاہ بچا. خلیفۃ المسلمین کہلانے والا، اشرفیوں کے ڈھیر، سونے چاندی کے انبار، اللہ اکبر. بادشاہ سلامت نے کھانا مانگا، ہلاکو خان نے پرات میں وہ اشرفیاں بھر کے، وہ سونے چاندی کے سکے بھر کے بھیج دیے، یہ کھاؤ. اس نے کہا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ہلاکو کہتا ہے اگر یہ کھانے کی نہیں تو پھر اتنی سنبھال کے کیوں رکھی تھی؟ فوج پہ خرچ کر کے انہیں لڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ فوجیں کس لیے ہوتی ہیں؟ بس ایک کو اتار دو، پھر دوسرے کو چڑھا دو، پھر اسے اتار دو، تیسرے کو چڑھا دو. فوجیں اس لیے ہوتی ہیں. مسلم افواج اسلام کے دفاع کے لیے بنائی جاتی ہیں. ان کی ذمہ داری ہے اسلامی شعار کا تحفظ کرنا. اللہ اکبر. ہلاکو کہتا ہے اگر یہ کھانے کی چیز نہیں تھی تو انہیں سنبھال کے کیوں رکھا، پھر فوج پہ خرچ کیوں نہیں کیا؟ آج مستعصم باللہ کا نام تک تاریخ سے انقا ہو گیا، محو ہو گیا. ایک بندہ، ایک مولوی، اللہ اکبر، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شام میں دمشق میں ہیں. بغداد کا سقوط ہو چکا، اسلامی خلافت ختم ہو چکی. سلطان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وقت کے بے دین نام کے مسلمان حکمران کے پاس گئے، خط لکھا، اسے ملاقات کی، اسے تیار کیا. بے حمیتی سے یہاں کٹ کے مرنے سے بہتر ہے میدان میں نکل کے غیرت مندوں کی طرح مقابلہ کر کے مرو. اس نے کہا میری فوج لڑنے کے قابل نہیں. شیخ فرماتے ہیں میرے پاس 25,000 نوجوان ہیں، میرے مدرسے میں پڑھنے والے، میرے شاگرد. 25,000 نوجوان موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرتے ہیں، موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جیسی دنیا زندگی سے محبت کرتی ہے. نکلے میدان میں، اور یہ چنگیزی طوفان، ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. نہ چنگیز کو کوئی روک سکا، نہ اس کے بیٹوں کو کوئی روک سکا. ہلاکو خان کو روکا، سب سے پہلا بند اس کے سامنے باندھا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے جوانوں نے باندھا. ان اسلام پسندوں نے قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والوں نے باندھا. اور جاؤ، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، المستعصم باللہ کا نام تک دنیا لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابن تیمیہ، اللہ کی قسم جب تک یہ زمین قائم ہے، مسجدیں قائم ہیں، یہاں درس و تدریس ہوتی رہے گی، ابن تیمیہ کا صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. ایک تیسرے درجے کا جرنیل تھا رکن الدین بیبرس. ادھر سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تحریک اٹھائی، ادھر سے وہ اٹھا. ناصر الدین طولون جو وقت کا حکمران تھا، اسے جا کے کہا تیری ذمہ داری صرف قیادت کرنا ہے، جھنڈا پکڑ اور میدان میں آ، باقی کام اللہ کرے گا، ہم نکلیں گے میدان میں.
ظلم و ستم منتوں سماجتوں سے کبھی نہیں روکا جاتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا دنیا تم پہ ایسے ٹوٹے گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، 1.5 ارب پونے 2 ارب آبادی ہوگی تمہاری، 57-58 ریاستیں ہوں گی تمہاری، لاکھوں کی فوج ہوگی، ایٹمی قوت کے مالک ہوگے، وسائل بڑے ہوں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ ان کا غصہ السیل، جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر گندی پیلی جھاگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ تمہاری اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی. کیوں؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارا روب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا. ڈرتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر. کیسر روم نے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی تھی سرحدوں پہ. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اسے خط لکھا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میری اور علی کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کے تو ہمارے علاقوں میں گھس آئے گا؟ لکھتے ہیں کہ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اگر تیرے قدم نہ رکے تو میں اس کی قیادت تسلیم کر کے تجھے وہ سبق سکھاؤں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں. اور اسے دوبارہ سرحد کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی. تمہارا یہ روب تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، رسول اللہ کا خاصہ ہے ابھی مہینوں کی مسافت میں ہوتے ہیں تو دشمن کانپنے لگ جاتا ہے. وہ تمہارے گھر آ کے تمہیں آئے دن پیٹ کے جاتے ہیں، مار کے جاتے ہیں، تمہیں معاہدوں میں جکڑ لیا، زنجیریں پہنا دی، غلامی کے طوق تمہارے گلوں میں لاد دیے، تمہیں احساس تک نہیں. اللہ اکبر. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. دشمنوں کے دل سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تم سیلاب پہ آنے والی جھاگ سے بے حیثیت ہو جاؤ گے. بھوکے بھیڑیوں کی طرح لوگ تمہیں نوچ رہے ہوں گے اور تمہارے دلوں میں وہن گر کر جائے گا. اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، شہادت کی طلب نہیں رہے گی، جنت کا شوق نہیں رہے گا. ہمارے مقابلے ہوں گے بلڈنگیں بنانے میں. مکہ ٹاور اتنا بلند ہے تو اب جدہ میں اس سے بلند بنائیں گے، اب نئے شہر میں اس سے بلند بنائیں گے. اچھا جی خلیفہ ٹاور اتنا بلند ہے، برج خلیفہ اتنا ہے، ہم اس سے بڑا بنائیں گے. ہم بلڈنگیں بنانے میں مقابلے کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم کوئی بلڈنگ نہیں بنتی تھی. آسمان سے بارش برسے، چھت ٹپکتی تھی اور رسول اللہ کی سجدہ گاہ گیلی ہوتی تھی. اماں جی بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے، گیلی مٹی پیشانی کے بوسے لیتی تھی، آپ کی مٹی سے لگ جاتی. مکان تو اتنا ہی تھا اور زندگی بھر اتنا ہی رہا، لیکن حالت کیا تھی؟ ایک لشکر یمن کی طرف بڑھا. چند دنوں کے بعد پیغام آ گیا، حضور مبارک ہو، اللہ نے یمن عطا کر دیا. جب شام کی طرف بڑھے، کوئی دیوار سد راہ نہ تھی، کوئی قوت دم مارنے والی نہیں تھی، تھوڑے ہوتے تھے. اللہ اکبر. خالد ابن الولید ایک لشکر لے کے میدان میں کھڑے. بعض لشکریوں نے کہا دشمن بڑا طاقتور ہے اور ہم تھوڑے ہیں. خالد نے خطبہ دیا، لوگو تم نہ پہلے کثرت تعداد کی وجہ سے جیتے ہو، نہ اب کثرت تعداد کی وجہ سے جیتو گے. تم اپنے نبی کے ساتھ لڑتے تھے تب بھی تم تھوڑے ہوتے تھے، اب بھی تم تھوڑے ہو. جس رب کی مدد سے کل جیتے تھے اسی رب کی مدد سے آج جیتو گے. اور سمجھ لو بات، وقت پورا ہو گیا. غزہ کے مسلمانوں کے
بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہمارے آنسو بہنا ضروری ہے. ان کی سسکیاں اور آہیں ہمارے دل پہ آ کے ضرب لگائیں. ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جب تم درد محسوس کرو گے تو پھر دوا بھی کرو گے. ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان زندہ ہو اور کچھ کر نہ سکے؟ کر سکتے ہیں. حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے. چلے میں عرض کروں اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے درد کو اپنا درد محسوس کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہمیں تو معلوم ہی نہیں دعا کیا ہوتی. اللہ کے نبی دعائے قنوت نازلہ کرتے تھے. ہم تو 10 منٹ کی بجائے 11 منٹ کی نماز پڑھا دیں تو نمازی پریشان ہو جاتے ہیں. 1 منٹ زیادہ لگا دیا مولوی صاحب نے. رسول اللہ قنوت نازلہ فرماتے تھے اور نام لے لے کر اللہ فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی ولا تغادر منہم احدا، یہ سارے اللہ تیرے دشمن ہیں، تیرے بندوں کے قاتل ہیں، ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں. قبضہ تھا بیت المقدس پہ، اللہ نے ذمہ داری لگائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، جاؤ بیت المقدس کو آزاد کرواؤ. بیت المقدس کی آزادی سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے. وہ جو سارا قصہ ہے نا، من سلوا کھانے والے اور نہر سے ڈٹ کے پانی پینے والے، یہ سارے بیت المقدس کی آزادی کا سفر تھا. پھر اللہ نے سیدنا یوشع بن نون کو مقرر کیا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آسمان کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، ادھر مار کا بپا ہے، فتح بھی قریب ہے. امکان ہے اگر سورج ڈوب گیا، جنگ رک گئی تو یہ اثر نو کل دوبارہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، عرش والے سورج کے غروب ہونے کو مؤخر کر دے تا وقت کہ بیت المقدس کی آزادی لازم ہو جائے. اور پھر سورج کو مخاطب کر کے فرمایا انک مأمورا وانت مأمورا وانا وانی مأمور، تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، میں بھی رب کے حکم سے جہاد کرتا ہوں. بیت المقدس آزاد ہوا جہاد کے ساتھ. ابو عبیدہ ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف، یزید بن ابی سفیان، عمر بن عاص، بڑے بڑے شرحبیل بن حسنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اساکر اسلام کے اصحاب رسول میں سے چنیدہ سرار، سن 16 ہجری میں خلافت عمر بن خطاب میں بیت المقدس کا، یروشلم کا، اس وقت کے ایلیا کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیت المقدس کی آزادی کی چابیاں عمر بن خطاب مدینہ سے آئے لینے کے لیے. بیت المقدس یوشع بن نون نے آزاد کروایا، جہاد کے ساتھ عمر بن خطاب نے آزاد کروایا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اللہ اکبر، دائیں بائیں کے سارے شہر چھوٹے بڑے، ایک ایک قلعہ، ایک ایک مورچہ دشمن کا، سب کو پیوند خاک کیا. اور پھر آئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے مدد و نصرت طلب کرتے ہوئے، یروشلم پہ آ کے حملہ کیا. اور 1-2 دن نہیں، کئی ہفتے لگے اس شہر کی فتح کو. اور جب مسجد کے اندر گئے، داستان بڑی طویل اور دل خراش ہے، جب مسجد کے اندر گئے تو آنسوؤں سے چہرہ بھرا ہوا تھا اور ٹپک رہے تھے آنسوؤں کے قطرے. سلطان کی داڑھی سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے ترانے ان کی زبان پہ تھے. اور سب سے پہلا کام یہ کیا، جتنی مورتیاں، جتنے بت، غیر اللہ کی پرستش کے جتنے نشانات وہاں تھے، سب کو صاف کیا. اللہ کی قسم میں تاریخ پڑھ رہا تھا اور وہ منظر نظروں میں گھور رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو بتوں سے پاک کیا. اور پھر جمعے کا خطبہ سن 4 شعبان کو، جمعے کا خطبہ منبر پہ کھڑے ہو کے قریشی خطیب نے، ابو المعالی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اور دنیا کو سبق دیا، اگر بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہو تو یہ جہاد کے بغیر ممکن ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں غیرت و حمیت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکنے چاہیے، ان کے آنسوؤں کے ساتھ ہماری آہیں سسکیاں بلند ہونی چاہیے، اور کچھ نہیں.
تو कम से कम वो जो सबका परवरदिगार है उसके दरवाजे पर सर बसजूद होकर अपने भाइयों के लिए मद्दो नुसरत की दुआएं जरूर करनी चाहिए। व आखिर दावाना